لا تدرکہ الابصار، نہیں پا سکتی اس کو نگاہیں. ادراک کس کو کہتے ہیں؟ دال ریکا ادراک، پرسیو کرنا، کسی چیز کو پا لینا، اس کی حقیقت معلوم کر لینا. لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، اس کی حقیقت کو نہیں جان سکتی. فہو یدرک الابصار، اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی آنکھ کہاں کس کام کے لیے اٹھی ہے اور کس طرح دیکھ رہی ہے. ساری نگاہیں یعنی سب انسانوں کی نگاہیں اور ان کا دیکھنا اس کے کنٹرول میں ہے، لیکن ان نگاہوں کے بس میں نہیں کہ وہ اللہ کی حقیقت کو پا سکے. یہ نہیں کہا کہ دیکھ نہیں سکتے، کب پا نہیں سکتے، کیونکہ جہاں تک دیکھنے کی بات ہے تو قیامت کے دن کچھ لوگ دیکھ سکیں گے اور کچھ نہ دیکھ سکیں گے. مثلا جو نیک لوگ ہوں گے ان کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور کچھ لوگ نہیں دیکھ سکیں گے. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، وہ اس دن اپنے رب سے محجوب رکھے جائیں گے، یعنی رب کو دیکھ نہیں سکیں گے. بخاری کی روایت ہے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چاندنی رات میں صحابہ کرام کے ساتھ تھے، تو آپ نے ان کے مجمع میں فرمایا کہ تم اپنے رب کو آخرت میں اسی طرح دیکھو گے جیسے تم چاند کو دیکھ رہے ہو، یعنی تمہارے اور چاند کے بیچ میں کوئی چیز نہیں، تم دیکھو گے. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے اہل جنت ہر روز صبح اور شام اپنے رب کو دیکھیں گے، لیکن دیکھنے کے باوجود بھی لا تدرکہ الابصار، اور دیکھنے کی لذت اور خوشی اور وہ دل کی ٹھنڈک، آنکھوں کی ٹھنڈک، وہ سب نصیب ہوگی اہل ایمان کو، لیکن دیکھنے کے باوجود بھی ادراک نہ کر سکیں گے. درک ہوتا ہے کس چیز کی گہرائی میں جانا، ایک درک تھا اور ایک درج تھا. درج کیا ہوتا ہے؟ اوپر کو جانا، اسٹیپ اپ، یعنی اوپر کو چڑھنا، اور درک ہوتا ہے نیچے 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 جانا. تو ادراک ہوتا ہے کسی چیز کو گہرائی کے ساتھ دیکھنا اور پھر اس کی حقیقت پا لینا. تو ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار آپ پڑھ چکے ہیں. تو لا تدرکہ الابصار کا کیا معنی ہے؟ نگاہیں اس کو دیکھ کے بھی اس کو پا نہ سکیں گی کہ اس کی حقیقت کو سمجھ سکے. یہ کیوں یہاں بات کہی گئی؟ یعنی پیچھے اللہ تعالیٰ کے اور کمالات کا ذکر ہے اور اس جیسی کوئی چیز توحید کی بات کرتے کرتے یہاں فرمایا کہ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتے. مراد یہ کہ وہ مخلوق نہیں ہے، مخلوق کو تو نگاہ پا لیتی ہے. یعنی مثلاً آپ ایک جوہری ہے، وہ ہیرے کو دیکھتا ہے تو فوراً پہچان جاتا ہے. درک ہوتا ہے نا گہری نظر سے دیکھنا، اس چیز کی حقیقت کو سمجھ جانا. تو اس نے دیکھا اور پا لیا، ہاں سمجھ گیا یہ چیز یہ ہے، یہ اس کی حقیقت ہے. اسی طرح آپ کو جس چیز سے دلچسپی ہوتی ہے آپ اس کو ایک نظر دیکھتے ہیں، گہری نظر دیکھتے ہیں، فوراً پا لیتے ہیں اچھا یہ کس کوالٹی کی ہے اور کیسی ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات مخلوق کے تصور سے باہر ہے، مخلوق کی اندازے سے بالا ہے، کسی کے بس میں ہی نہیں، کیونکہ سب مخلوق ہے اور وہ خالق ہے. تو یہ خالق اور مخلوق کا فرق بتانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ تمہاری نگاہیں پا لیتا ہے، تم نہیں پا سکتے اس کو. تو یہاں یہ مسئلہ چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دیکھیں گے یا نہیں، وہ تو واضح سی بات ہے کہ کچھ لوگ دیکھیں گے قیامت کے دن اور کچھ نہیں، لیکن دیکھنے والے بھی اس کی اصل چیز کو نہیں پا سکے. یہ بالکل ایسے کہ جیسے ہم کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ، تو اللہ کا ہاتھ کیسا ہے ہمیں نہیں پتا، ہم مانتے ہیں ہے، لیکن کیسا ہے؟ لا تدرکہ الابصار، نہ ظاہری نگاہیں اور نہ امیجنیشن، ہماری بصیرت یا ہمارے اندر کی بھی کوئی قوت ایسی نہیں کہ جو اس بات کو جان سکے کہ اس کا ہاتھ کیسا ہے یا اس کا چہرہ کیسا ہے. ہم یہ مانتے ہیں کہ اس کا چہرہ ہے لیکن ہمیں نہیں پتا، کیونکہ لا تدرکہ الابصار، وہاں جا کے امیجنیشن بھی ہار جاتا ہے. وہو اللطیف الخبیر، اور وہ لطیف ہے. لطیف کا لفظ سے لطف سے نکلا ہے، یعنی لطف و کرم کرنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے اپنے بندوں پر، اپنے دوستوں پر، یعنی ان کو فائدہ پہنچانے والا ہے. الخبیر،
خوب خبر رکھنے والا ہے. اور لطیف کا ایک معنی باریک بین بھی ہوتا ہے، بہت باریک چیزوں کی بھی خبر ہے اس کو، اور بڑی بڑی باتوں کی خبر بھی ہے اس کو.